اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت 49۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر آئے گا اس کے بعد ایک سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ وفیہ یعصرون کے الفاظ ہیں اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی جب بارشیں ہوں گی تو انگور کی بیلیں خوب لگیں گی، انگور کی پیداوار اور پیداوار بھی خوب ہوگی، لوگ انگور نچوڑ کر شراب بھی بنائیں گے۔ بہرحال اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی بارشیں ہوں گی تو انگور کی بیلیں خوب پھلیں گی، انگور کی پیداوار خوب اچھی ہوگی اور لوگ انگور نچوڑ کر شراب بھی بنائیں گے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ آخری بات پوچھنے والے کی حالت کے مطابق بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہ وہ یہی کام کیا کرتا تھا، بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 50 کی طرف۔ وقال الملک ائتونی بہ، یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ ائتونی بہ، اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر اور پھر اس کی ایسی اعلیٰ تدبیر سن کر یقیناً بہت متاثر ہوا اور اس نے چاہا کہ ایسے ذہین شخص کو جیل میں نہیں بلکہ بادشاہ کا مشیر ہونا چاہیے، مشورہ دینے والا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ قرآن کی آیت کے صریح الفاظ ہیں وقال الملک ائتونی بہ، یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک قیمتی بات یہ ہے جو اس آیت کے اگلے ٹکڑے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بظاہر اس بات کا موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی لمبی مدت سے، لمبے عرصے سے عاجز آ رہے تھے اور خلاصی چاہ رہے تھے۔ جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے ایلچی پہنچا تو وہ فوراً تیار ہو کر چل دیتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ لمبی مدت سے جیل میں رہ رہے تھے، خلاصی چاہ رہے تھے، جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے پہنچا تو وہ فوراً تیار ہو کر چل دینے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دراصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو بلند مقام عطا فرماتے ہیں اس کو دوسرے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس قاصد کو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ آیت 50 کے اگلے حصے میں ہے فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر جب آیا آپ کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر جب آیا آپ کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے، ان کے مکر اور فریب سے خوب واقف ہے۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً جیسے ہی قاصد پیغام لے کر آیا فوراً حضرت یوسف علیہ السلام
اس کے ساتھ چلے جاتے، رہائی حاصل کر لیتے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ پہلے اس بات کی صفائی کر دینا مناسب سمجھا اور اس ایلچی سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور پہلے ان عورتوں کے بارے میں پتہ کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق کر لو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف کے اس جواب میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس طرح دین کامل عطا فرماتے ہیں، اسی طرح سے عقل کامل اور معاملات اور حالات کی پوری بصیرت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی پیغام سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب جیل سے رہائی کے بعد مصر کا بادشاہ مجھے کوئی اعزاز دے گا اور ہو سکتا ہے کوئی عہدہ میرے سپرد کیا جائے۔ اس وقت دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ جس عیب کی تہمت ان پر لگائی گئی ہے اور جس کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، اس کی حقیقت بادشاہ اور سب لوگوں پر پوری طرح واضح ہو جائے، اور یوسف علیہ السلام کی براعت میں، یوسف علیہ السلام کے بری ہونے میں کسی کو بھی ذرہ برابر شبہ باقی نہ رہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اس کا انجام یہ ہوتا کہ شاہی اعزاز سے لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جاتی، یعنی جو بادشاہ ان کو عہدہ دیتا اس عہدے کی وجہ سے سب لوگوں کی زبانیں تو بند ہو جاتی، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں یہ شبہات ہمیشہ کھٹکتے رہتے کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی آدمی ہے جس نے اپنے آقا کی بیوی پر دست درازی کی تھی۔ اور ایسے حالات کا پیدا ہو جانا شاہی درباریوں میں کچھ بعید نہیں، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بادشاہ بھی ایسے لوگوں کے خیالات سے متاثر ہو کر اس رہائی سے پہلے اس معاملے کی تحقیق کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ضروری سمجھا۔ بادشاہ تک جب قاصد کی یہ بات پہنچی تو اس نے پھر تمام عورتوں کو بلا بھیجا اور تمام عورتوں کو دریافت کیا، بلایا۔ اگلی آیت 51 میں اس کا ذکر ہے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، یہ سورہ یوسف کی آیت 51 ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، اس نے کہا کیا معاملہ تھا، یعنی بادشاہ مصر نے کہا کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے بہکانا چاہا تھا یوسف کو۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا، یعنی ان عورتوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے کہا اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس وقت جو بھی کچھ ہوا تھا وہ سب کا سب ہماری ہی طرف سے تھا، یوسف کی طرف سے کوئی غلط بات ہم نے محسوس نہیں کی۔ آگے اسی آیت میں ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اس پر عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی، اس نے کہا کہ اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے ہی اس کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح عزیز مصر کی بیوی کو بھی حقیقت کا اظہار کرنا پڑا کہ یوسف نے نہ تو زبان سے کوئی غلط بیانی کی اور نہ ہی یوسف کے کردار میں، یوسف علیہ السلام کے کردار میں کوئی کھوٹ ہے۔ اب دیکھیے
ساری عورتوں نے وضاحت کر دی، اور پھر عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ میں نے ہی اس کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح عزیز مصر کی بیوی کو بھی حقیقت کا اظہار کرنا پڑا کہ یوسف علیہ السلام نے نہ تو زبان سے کوئی غلط بیانی کی اور نہ ہی یوسف کے کردار میں کوئی کھوٹ ہے۔ دیکھیے اس پوری وضاحت سے، یہ جو پوری وضاحت آیتوں سے معلوم ہوئی، اس سے ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ مقتدا ہیں، یعنی جو لوگ اسلام کی دعوت اور فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے لوگوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ یعنی جو لوگ مقتدا ہیں، اسلام کی دعوت اور فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، اگرچہ وہ بدگمانی سراسر غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کی بدگمانی سے بچنے کی بہرحال تدبیر کرنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی چاہے کسی جہالت یا کم فہمی کی وجہ سے ہو، بہرحال ان کی دعوت اور اسلامی کاموں میں خلل انداز ہوتی ہے، پھر لوگوں میں اس کی بات کا وزن اور اہمیت باقی نہیں رہتی۔ قرطبی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، یعنی ایسے حالات اور جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن میں کسی کو آپ پر تہمت لگانے کا موقع میسر آ سکے۔ یہ حکم تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور خاص لوگوں کو، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، مقتدا ہوتے ہیں، اس میں بہت احتیاط لازم ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیبوں اور گناہوں سے معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اہتمام فرمایا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ آپ مدینے کی گلی سے کسی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ تبھی کوئی صحابی سامنے آ گئے، تو آپ نے دور ہی سے بتلا دیا تھا کہ میرے ساتھ فلاں بیوی ہے۔ آپ نے یہ اس لیے کہا کہ کہیں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا شبہ نہ ہو جائے، حالانکہ ان صحابی نے کہا بھی تھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر شبہ کر سکتا ہوں؟ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے بدلا دی کہ میرے ساتھ فلاں بیوی ہے۔ آپ نے یہ اس لیے ہی کیا کہ کہیں دیکھنے والے کو کسی اجنبی عورت کا شبہ نہ ہو جائے۔ اور اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی اور شاہی دعوت کا پیغام ملنے کے باوجود رہائی سے پہلے اس بات کی کوشش فرمائی کہ لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں، اور قاصد کو واپس بھیج دیا کہ پہلے جا کر ان عورتوں کے بارے میں دریافت کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آگے چلتے ہیں آیت 52 کی طرف۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ دیکھیے یہ عبارت کس کی ہے اور یہ عبارت کس کی زبان سے ادا ہوئی، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور اس آیت کے کلمات میں متعدد امکانات کی گنجائش ہے۔ ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فقرہ عزیز مصر کی بیوی کی زبان سے ادا ہوا۔ مطلب یہ ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ساری بات اس لیے سچ بتلا دی تاکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں اس سے کوئی غلط بات منسوب کر کے ان کی خیانت نہیں کی ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف۔ وَأَنَّ اللَّهَ
لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تاخیر میں نے اس لیے کی تاکہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، کیونکہ آپ اسی کی نگرانی میں رہ رہے تھے۔ تو وہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تاخیر میں نے اس لیے کی تاکہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے۔ اب دیکھیے، عزیز مصر کی یاد دہانی کی زیادہ فکر یوسف علیہ السلام کو اسی لیے ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات باقی رہیں۔ تو بہرحال یہ دو اقوال ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور دونوں اقوال کو لے کر دونوں کا مطلب واضح ہو گیا۔ سورہ یوسف کی اس آیت 52 پر 12واں پارہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ابھی سورہ یوسف باقی ہے، اور سورہ یوسف کی آیت 53 سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں سورہ یوسف کی آیت 53 کی طرف۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں بری نہیں کہتا اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، یقیناً نفس امارہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی دونوں احتمال ہیں، یہ قول یوسف علیہ السلام کا بھی کہا ہے مفسرین نے، اور جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں بری نہیں کہتا اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، یقیناً نفس امارہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ میرا یہ کہنا اپنے تقوی اور اپنی پاک بازی کو، اپنے پاک دامن ہونے کو جتلانا نہیں ہے، یعنی یہ سب جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اپنے تقوی اور پاک بازی کو جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خمیر 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، آگ، مٹی، پانی اور ہوا، وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو برے کاموں ہی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، بجز اس کے جس کو میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو برے تقاضوں سے پاک کر دے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے نفس ہوتے ہیں، اور ایسے ہی نفسوں کو قرآن میں مطمئنہ کا لقب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، گویا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بڑی آزمائش کے وقت میرے گناہ سے بچ جانا یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ ہی کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ اگر اللہ میرے نفس سے رذیل اور بری خواہشات نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسے ہی ہو جاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ خلاصے کے طور پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ ہی کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ اگر اللہ میرے نفس سے رذیل اور بری خواہشات نہ نکال دیتے تو میں بھی ایسا ہی ہو جاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں۔ آگے اسی آیت کے اگلے حصے سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، سوائے اس کے
جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے انسان کے جو نفس ہوتے ہیں اس سے متعلق تھوڑی وضاحت اور بھی ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔